امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ فرمائے اور ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ ظاہر ہے یہ افسوسناک بات ہوتی ہے، ملک میں اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو لے لے۔ اس وقت حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ کیا ہے اور مزید بھی مہنگا، ان ساری حکومتوں کو جو اس وقت حکومت یا اپوزیشن میں موجود ہیں یہ سب حکومت کا حصہ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان چاروں پانچوں پارٹیوں کی پالیسی میں کسی رتی برابر بھی فرق نہیں ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت فائدہ ہوا اور آگے چل کر یہ فائدہ ہوا۔ سب ایک ہی فریم ورک میں معیشت کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس فریم ورک میں جو سب سے خراب بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عیاشیاں چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ آپ پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے دیکھیں، سیکریٹریٹ کے خرچے دیکھیں، آپ بیوروکریسی کے خرچے دیکھیں، آپ ایون جو اشرافیہ ہماری بنی ہوئی ہے اس کے خرچے دیکھیں، آپ وزراء کے مشیروں کے خرچے دیکھیں جو سرکار کے اوپر ہوتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اتنی بڑی تعداد ہے اور اتنی بڑی سمجھ لیں کہ یہ تفصیلات ہیں کہ اس میں بہت سارے مسئلے ملک اور قوم کے حل ہو سکتے ہیں، لیکن عوام کے اوپر تو مہنگائی کا بوجھ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ورنہ کرے اشرافیہ، فیصلے کریں وہ لوگ جن کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، ان کے پاس اختیار ہے، اور بھگتے ہیں عوام، اور عوام کو یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ سر جھکا کر ان کی تمام باتوں کو تسلیم کریں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں ورنہ ہم ڈوب جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ 75 سال سے یہی کھیل ہو رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال ورس ہو رہی ہے، اور اس بات کا تو پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ ایک محدود قسم کا حکمران طبقہ ہے جس کی پالیسیوں اور جس کی عیاشی کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ملک میں جہالت ہے، تو ملک کو جاہل بنانے والے جاہل لوگ نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے اشرافیہ ہیں جنہوں نے ملک کو جاہل بنایا ہے، اتنی بڑی تعداد کو نہیں پڑھایا ہے۔ دیہاتوں میں جائیں آپ، اندرون سندھ میں دیکھیں، ان سب حکمران طبقہ الگ ہے، عوام الگ ہیں، اور ان کو جاہل بنانے میں ان لوگوں نے کردار ادا کیا ہے جو خود بیرون ملک پڑھتے ہیں، ان کے بچے بیرون ملک پڑھتے ہیں یا یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی بعض لوگ تو ڈالرز میں فیس دے رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی، لیکن قوم کو جاہل بنا کر رکھتے ہیں، خود عیاشیاں کرتے ہیں اور قوم پر پیٹرول بم پھینکتے ہیں، خود جو ہے مزے کرتے ہیں، ان کی بجلی فری ہوتی ہے اور قوم کے اوپر ہر مہینے بجلی کا بم آ کر گرتا ہے۔ IMF ان سے یہ نہیں کہتا کہ اپنی عیاشیاں کم کرو، IMF یہ نہیں کہتا کہ جو تم نے پروٹوکول پر اتنے پیٹرول کا بل بن رہا ہے وہ بھی تو ڈالر میں ہی ہوتا ہے، اس کو کم کرو۔ اگر آپ یعنی اشرافیہ جو ہے، جسے آپ سیاستدان کہیں، وزراء کہیں، مشیر کہیں، جو ٹاپ کی بیوروکریسی ہے، یہ سرکاری جتنا بھی نظام چل رہا ہے، اس میں اگر ایسنشل بہت ضروری قسم کی چیز نکال بھی دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنے پیسوں کی بچت ہو جائے گی، اور اس میں فوج کے لوگ بھی شامل ہیں۔ یعنی ایک وہ دفاعی خرچ ہے کہ جس کے اوپر ظاہر ہے کہ کوئی ملک کمپرومائز نہیں کر سکتا، لیکن ایک وہ خرچ ہوتا ہے جو دفاعی خرچ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو سہولت پہنچانے والا خرچ ہوتا ہے۔ تو وہ جو بھی حاصل کر رہا ہے اس قوم کے اوپر بوجھ ڈال کر، سب سے پہلے تو اسے قربانی دینی چاہیے نا۔ جب تک حکمران قربانی نہیں دیں گے، جب تک وزراء قربانی نہیں دیں گے، جب تک اشرافیہ قربانی نہیں دے گی، تو عوام کے اوپر آپ سارا بوجھ ڈال دیں اور ہم سے کہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے اور خود اپنی عیاشیاں کم نہیں کریں۔ اگر صرف یہ پروٹوکول والے اور ایک مخصوص طبقے کے اوپر خرچ ہونے والے پیٹرول کو کم کر دیا جائے تو 20-30% جو ہے ہمیں بچت ہو سکتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ یہ جو ہم IMF کے در پر سوالی ہو کر کھڑے ہوتے ہیں کہ سال میں ہمیں $1 ارب $1.25 ارب مل جائے اور اس کے طفیل میں ہمیں کچھ قرضے مل جائیں، اس سے ہماری بڑی حد تک جان چھوٹ سکتی ہے، لیکن کرے گا کون؟ قومی بچت اسکیموں میں جو اتنا بڑا پیسہ موجود ہے اس کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں کاٹا جاتا؟ اس کے اوپر اگر ٹیکس کاٹ لیا جائے تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ فوری طور پر سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کا اس وقت حل ہو سکتا ہے، اور ہم کسی حد تک اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بڑے پیمانے پر وہ لوگ ہیں کہ جو طاقت رکھتے ہیں اس پورے نظام میں، جن کی اپنی ایک حیثیت ہے اور جن کا اپنا ایک نیکسس ہے ہر طبقہ زندگی کے حکمران طبقے میں، اس لیے یہ ایک دوسرے کو سہولت پہنچاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو کی جو کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے اس کو بچاتے ہیں۔ کیا اس کی کوئی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ یہ جو ملک کے ادارے FIA بنے ہوئے ہیں، نیب بنے ہوئے ہیں، یہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے؟
کیا یہ انکوائری نہیں ہونی چاہیے کہ کس افسر کے گھر میں کتنے ڈالر ہیں، ان کے ڈالر اکاؤنٹس میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ اپنے ڈالر باہر لا کر کھڑا کریں تو یہ ڈالر کا بحران ختم ہو جائے گا، لیکن کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ سب ایک دوسرے کے محافظ، ایک دوسرے کے سہولت کار ہیں۔ اس لیے عوام کو بیدار ہونا پڑے گا، اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی۔ ہمارے جماعت اسلامی، امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے مہنگائی کے خلاف ایک بڑی تحریک شروع کی ہے، وہ روز عوام سے رابطہ کر رہے ہیں، اور اس وقت جنوبی پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ عوام کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہجوم تھا کہ جو اس وقت ان کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے وہ احتجاجی مظاہروں میں شریک ہے۔ پورے ملک میں یہ مظاہرے کیے جائیں گے، اور بالآخر لوگوں کو اپنی قسمت بدلنے کے لیے اس پوری اشرافیہ سے جو سیاست میں بھی ہے اور تمام حکمران طبقے میں بھی ہے، اس سے جان چھڑانی پڑے گی، ورنہ ان پر اتنا دباؤ ڈالنا پڑے گا کہ یہ سارے فیصلے اور ساری چیزیں عوام پر شفٹ نہ کریں، کچھ اپنے اوپر بھی بوجھ لیں، تو ظاہر ہے نکلے بغیر، احتجاج کیے بغیر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، اور صحیح لیڈرشپ چنے بغیر یہ کام نہیں ہوگا۔ اس لیے میں پیٹرول کی قیمت کے اس اضافے کی مذمت کرتا ہوں، اور ابھی تو IMF سرکار پہلی تاریخ سے یہاں 9 دن کے لیے بیٹھے گی، اور 9 دن تک وہ یہ چاہیں گے کہ اپنی مرضی کے تمام فیصلے ان لوگوں سے کروائیں، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں عام آدمی کا کیا حال ہوگا۔ کل ہم نے مزدوروں کا اور ان کا ایک پروگرام یہاں انہوں نے کیا تھا، ایک آدمی نے کہا کہ 18,000 روپے تنخواہ میں مجھے بتا دو کہ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں، اور ایسے کتنے لوگ ہیں جنہیں ملازمت کے حقوق بھی حاصل نہیں ہیں، ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کر رہے ہیں 30 40 سال سے وہ اور ان کے بچے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت عام آدمی کیا کرے، پھر کرپشن بڑھتی ہے، پھر اسٹریٹ کرائم بڑھتے ہیں، پھر لوٹ مار بڑھتی ہے، ظاہر ہے یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس وقت بلدیاتی انتخاب کو مکمل ہوئے 16 دن گزر گئے، اور آج 15 دن، اور 15ویں 16ویں دن بھی آپ یہ دیکھیں کہ اب تک پروسیس آگے نہیں بڑھ رہا۔ اس لیے میری الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ 2 تاریخ کو جو 9 سیٹوں کا فیصلہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت ساری سیٹیں جس پر دھاندلی ہوئی ہے اور ری کاؤنٹنگ میں جس پہ گڑبڑ کی گئی ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کو بھیجی ہوئی ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ٹیک اپ ہو جائے گا، تو فوری طور پر یہ مسئلہ ریزالو ہو، اور اس کے ساتھ جن سیٹوں پہ بائی الیکشن ہونے ہیں اس کا شیڈول بھی جلد از جلد آنا چاہیے، اور مہینہ 34-35 دن جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس میں فوری طور پر یہ شیڈول اناؤنس ہو جانا چاہیے، تاکہ یہ کاؤنسل مکمل ہو، اور پھر اگلے 1-1.5 ہفتے کے اندر میئر اور ٹاؤن کے چیئرمین اور UC کے چیئرمین اپنے اوتھ اٹھا لیں، اور تمام ریزرو سیٹس کے انتخابات بھی اس کے ساتھ ساتھ مکمل ہو جائیں، تاکہ اب جس مقصد کے لیے یہ بلدیاتی انتخاب ہوا ہے اس لیڈرشپ کو کام کرنے کا موقع ملے، اور اس کے نتیجے میں شہر کے حالات بہتر ہونا شروع ہوں۔ جماعت اسلامی اپنے ایک ایک ووٹ کے تحفظ کے لیے کوشش کر رہی ہے، ہم نے یہ جد و جہد سڑکوں پہ بھی کی ہے، اور یہ جد و جہد ہم اپنے قانونی ذرائع پورے کر کے کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت ایک سیل ہم نے قائم کر دیا ہے، اور وہ 9 سیٹیں جو اس وقت الیکشن کمیشن میں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم 25-30 سیٹیں ایسی ہیں جس پر ہم الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گے، اور اگر ٹریبونل میں جانے کی ضرورت پڑے گی تو ٹریبونل میں بھی جائیں گے، اس لیے کہ جو ووٹ لوگوں نے جماعت اسلامی کو دیا ہے وہ لوگوں کی امانت ہے، اور اس امانت کا تحفظ کرنا بنیادی ذمہ داری حکومت، الیکشن کمیشن اور پورے نظام کی ہے۔ اگر وہاں تحفظ نہیں ہوا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا تحفظ کے لیے کھڑے ہوں۔ ہم اس طرح کی سیاسی جماعت نہیں ہے جو لمحاتی طور پر کوئی نعرے بازی کریں اور اس کے بعد جان چھوڑ دیں، اپنے ووٹ کے تحفظ کے لیے آخر تک جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ پروسیس آگے بڑھے گا تب بھی ہم پیچھا کریں گے، اور ہم ان تمام سیٹوں کو جو کسی بھی وجہ سے دھاندلی کے ذریعے سے ہم سے لے لی گئی ہیں واپس لینے کی پوری کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ لیں گے۔ اس سب کے باوجود جو کچھ عمل ہوا، میں بار بار دہراتا ہوں کہ حلقہ بندیوں سے لے کر پوری انتخابی مشینری، حکومتی مشینری کے تحت جس طرح اس نے کام کیا، پریزائڈنگ افسروں کے اس طرز عمل کہ جس میں وہ فارم 11 اور 12 نہیں دے رہے تھے، اس سے لے کر آروز کی کارروائی جس میں انہوں نے نتیجے بدلے اور اپنی مرضی کے نمبرز ڈالے، اس تک اور اس کے بعد تک کے پروسیس میں جتنی بھی پرابلم آئیں الحمدللہ ہم نے اس کو فیس کیا۔ اس کے باوجود، اس سب کے باوجود جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے الحمدللہ، اور اگر نمبر کا کسی کو الزام تھا اور کوئی بہت اترا رہا تھا تو الحمدللہ وہ نمبر بھی اب ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، اور اب فاصلہ صرف 3 کا رہ گیا ہے، اور الیکشن کمیشن میں انشاءاللہ جو کیس ہمارا موجود ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ تمام فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، اور اس کے بعد جو ضمنی انتخاب ہوگا اس سے بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نمبرز میں بھی، چاہے وہ آپ ایک
ایک یوسی کی 8 یوسیاں بنا کر 8 سیٹیں اور 6 سیٹیں حاصل کر کے کہو کہ ہم اکثریت میں ہیں، تمہاری ان تمام چیزوں کو بھی ہم شکست دینے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ نمبرز میں بھی جماعت اسلامی آئندہ چند دنوں میں کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہوگی۔ جہاں تک ووٹ کا تعلق ہے، ہم بہت آگے ہیں الحمدللہ، کراچی کے لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے، وہ ووٹ جس کا تحفظ ہو سکا ہے اس کے مطابق بھی ہم بہت آگے ہیں حکمران جماعت سے، اور یہ کراچی کے لوگوں کا بھرپور اعتماد ہے، اور ہم اس اعتماد کا بدل دینا چاہتے ہیں، اور ہم سے جو ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم اپنے مینڈیٹ کا جو لوگوں نے ہمیں دیا ہے اس کا تحفظ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پورے پروسیس کو تیز کیا جائے، اسپیڈی کیا جائے، تاکہ یہ پورا نظام مکمل ہو سکے اور آگے کے معاملات چل سکیں۔ اسی دوران ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں اپنی مرضی کے افسران مختلف بلدیہ میں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ انتظار کر لیں، وہ اب انہیں منتخب نمائندوں کو اس کام کو کرنے دینا چاہیے، اور ان کی مشاورت کے بغیر کوئی کام اس وقت اخلاقی طور پر، قانونی طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ یہ کام کریں گے تو اس سے بدمزگی پیدا ہوگی۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پچھلے دنوں ٹھیکے جاری ہوئے، ان میں ایک ٹھیکہ ایسا ہے جس میں 1% کام ہوا اور 45% پیمنٹ کر دی گئی ہے۔ یہ کس قانون کے تحت ہوا ہے؟ یہ کس ضابطے کے تحت ہوا ہے؟ اور معیاری کام خود وہ ڈپارٹمنٹ، یعنی یہ بلدیہ کے ڈپارٹمنٹ جو منسٹری ہے اس کے ڈپارٹمنٹ کے تحت بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور خود ان کے مطابق، اداروں کے مطابق 12 ارب روپے کا جو کام ہوا ہے وہ انتہائی غیر معیاری اور ناقص کام ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن اپنے عروج پر ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ میئر جماعت اسلامی کا بنے گا اور پوری ٹیم بنے گی۔ ہم کنٹریکٹر سے بھی کہتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، اب انہیں اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا، انہیں کام کرنا پڑے گا، انہیں معیاری کام کرنا پڑے گا، یہ کرپشن اور لوٹ مار کا دھندا ختم کرنا ہوگا، اور عوام کے یہ پیسے ہیں، کسی کی ذات کی جاگیر نہیں ہے، کسی پارٹی کی جاگیر نہیں ہے، کسی حکومت کی جاگیر نہیں ہے، یہ ان کا بینک بیلنس نہیں ہے، یہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے جو ترقیاتی کاموں کے لیے لگتا ہے۔ اگر کانٹریکٹر اور حکومت اور افسران کی ملی بھگت سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ افسران کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب یہ نظام درست ہونا چاہیے، عوام کا پیسہ عوام پہ لگنا چاہیے، اور جماعت اسلامی سے لڑنا چاہتی ہے، نہ تصادم کرنا چاہتی ہے، لیکن ہم یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شہر کے لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسوں کا دفاع کریں گے، اور جو کام جتنے پیسوں میں ہونا چاہیے وہ اتنے پیسوں میں ہونا چاہیے، اور جس معیار کا ہونا چاہیے، جو بی او کیو ہے اس کو فالو ہونا چاہیے، جو ڈیزائن ہے اس کو فالو ہونا چاہیے۔ ہم کسی سے نہ لڑائی چاہتے ہیں، نہ کسی کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں، لیکن اب تک کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو انشاءاللہ اس شہر کے لوگ اب تحفظ کریں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر سطح پر ٹاسک فورس بنا رہے ہیں کہ جو تمام شعبوں میں معاونت کرے گی اور نگرانی کرے گی، تاکہ وہ ہمیں مدد بھی، ابھی یہ پچھلا جو بھی 1-1.5 مہینہ باقی ہے پورے پروسیس کا، اس دوران میں ہم یہ ورکنگ اپنی مکمل کریں گے کہ انفراسٹرکچر میں، ٹرانسپورٹ میں،